with the name of Allah Almighty. Snake. D.H. लॉरेंस की लिखी हुई ये पोएम. D.H. लॉरेंस के घर में एक स्नेक आता है. D.H. लॉरेंस उस स्नेक को एक लकड़ी से स्ट्राइक करता है. स्नेक को लकड़ी लगती नहीं है, लेकिन स्नेक वहाँ से एक भद्दी सी मूवमेंट के साथ भाग जाता है. जब सांप भाग जाता है, पोएट को इंतहाई पछतावा होता है कि सांप उसके घर में महज पानी पीने आया था और सांप के साथ उसने मिस ट्रीटमेंट की है, बुरा सलूक किया है. और पोएट को इंतहाई पछतावा होता है, घर में आने वाला मेहमान होता है, उसके साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था. क्लियर? जब पोएट के पास वहाँ पर स्नेक आता है तो पोएट कई रिएक्शन देता है. कभी चाहता है इसे मार डालूं, कभी चाहता है कि इसकी खिदमत करूं क्योंकि ये मेहमान है. क्लियर? इस पोएम से हमें क्या मॉरल मिलता है? हमें इंसान की कदर करनी चाहिए जो घर है. हमें खुदा की बनाई हुई हर मखलूक की कदर करनी चाहिए. हमें इवन के सबसे जहरीली मखलूक उसकी भी खिदमत करनी चाहिए, उसकी भी कदर करनी चाहिए. तो दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ ह्यूमनिज्म. आइए ट्रांसलेशन देखते हैं. आ स्नेक खेम टू माई वाटर ट्रफ. एक सांप मेरी पानी की नांद पर आया, पानी के खुरे पर आया. ऑन अ हॉट डे, एक इंतहाई गर्म दिन को. एंड आई इन पजामाज, और मैंने पजामा पहना हुआ था. फॉर द हीट, क्योंकि गर्मी थी. टू ड्रिंक देयर, और वो स्नेक यहाँ पर आया था किस लिए? पानी पीने के लिए. इन द डीप, गहरे. स्ट्रेंज सेंटेड शेड, उस गहरे अजीबो गरीब खुशबू वाले दरख्त के साए के नीचे. ऑफ द ग्रेट डॉग कैरोब ट्री, वो दरख्त कौन सा है? कैरोब ट्री है. कैरोब ट्री जो कि बहुत ही गहरे रंग का है, ग्रेट डार्क है, उसके खुशबूदार साए के नीचे वो पानी पीने आया. गहराई में यू कैन से, यानी कि वो दरख्त के नीचे पानी पीने आया. आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई पिक्चर, मैं भी अपने घड़े के साथ नीचे उतर आया. एंड मस्ट वेट, और मुझे इंतज़ार करना था. मस्ट स्टैंड, मुझे इंतज़ार ही तो करना था. एंड वेट, और मुझे इंतज़ार ही तो करना था. फॉर देयर ही वॉज एट द वाटर एट द ट्रफ बिफोर मी, क्योंकि वो मेरी पानी की नांद पर मुझसे पहले आया था. दैट इज द मॉरल, दैट इज द रूल. जो पहले आया हो उसका पहला हक है. ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशर, जो कि सुराख में से आया था. इन द अर्थ वॉल, एक मट्टी वाली दीवार के. इन द ग्लूम, जिसमें तारीकी थी. एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस, और उसने अपनी येलो ब्राउन कलर की सुस्त सॉफ्ट बैलेट अपने पेट को खींचा. उसने अपने जिस्म को पीछे से, सुस्त जिस्म को जो कि येलो ब्राउन था, आगे की तरफ खींचा. डाउन, नीचे की तरफ खींचा. ओवर द एज ऑफ स्टोन ट्रफ, उस पत्थर के नांद या खुरे के ऊपर उसने खींचा. एंड रेस्टेड हिज थ्राउट, अपने गले को टिकाया. अपॉन द स्टोन बॉटम, उस पत्थर वाली सतह पर. एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, और जहाँ पर पानी नल से नीचे गिरता था. इन अ स्मॉल क्लियरनेस, एक साफ जगह पर. ही सिप्ड विद हिज स्ट्रेट माउथ, उसने अपने सीधे मसूड़ों से पानी पिया. सॉफ्टली ड्रैंक थ्रो हिज स्ट्रेंज गम्स, उसने ऐसा ऐसा पिया, अपने सीधे मसूड़ों में से पानी उतारा. इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, अपनी सुस्त लंबी बॉडी में. साइलेंटली, खामोशी से. समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ, कोई मुझसे पहले मेरी पानी की नांद पर आया था. Someone was before me at my water trough, and I, like a second comer waiting,
اور میں بعد میں آنے والے کی طرح انتظار کر رہا تھا. یہ ہیومنزم ہے. چاہے وہ ڈاگ ہے, ہیومن ہے یا سنیک ہے, وہ پہلے آیا ہے تو مجھے انتظار کرنا ہے. He lifted his head. اس نے اپنے سر کو اٹھایا. کس نے؟ ڈرنکنگ, پانی پیتے ہوئے. As cattle do, جیسا کہ مویشی اکثر پانی پیتے ہوئے سر اٹھاتے ہیں. And looked at me vaguely. اور مجھے دیکھا اس نے مبہم سے انداز میں, غیر واضح انداز میں. As drinking cattle do, جس طرح گائیں دیکھتی ہے پانی پیتے پیتے مبہم انداز میں. And flickered his two-forked tongue. اور اس نے اپنی دو منہی زبان کو پھڑ پھڑایا. From his lips, اپنے لپس سے. And mused a moment. اور لمحہ بھر کے لیے اس نے سوچا. And stooped, اور جھکا. And drank a little more. اور مزید اس نے پانی پیا. Being earth brown, وہ مٹیالہ ہونے کے ناطے, ارتھ گولڈن, وہ مٹیالہ سنہرا ہو گیا تھا. فرام دا برننگ باؤلز آف دا ارتھ, کیونکہ وہ زمین کی جلتی ہوئی کڑھائی میں رہتا تھا. وہ زمین کے اندرونی گرم ترین ایریاز میں رہتا تھا, اس لیے اس کا کلر براؤن ہو گیا, گولڈن ہو گیا. آن دا ڈے آف سیسیلین جولائی دا ایٹھینا سموکنگ. اور سسلی کنٹری کا نام ہے, سسلی میں یہ جولائی تھا. ایٹھینا شہر کا نام ہے. سموکنگ جل تھل تھا, یعنی کہ انتہائی گرم تھا. شہر پورا گرم تھا, جولائی کا منتھ تھا. دا وائس آف مائی ایجوکیشن سیڈ ٹو می, میرے اندر کی تعلیم نے مجھ سے کہا, ہی مسٹ بی کلڈ, اسے لازمی مر جانا چاہیے. فار ان سسلی دا بلیک سنیکس آر انوسینٹ, کیونکہ سسلی کے اندر کالے سانپ انوسینٹ معصوم ہوتے ہیں. دا گولڈ آر وینومس, اور جو گولڈن کلر کے ہوتے ہیں وہ زہریلے ہوتے ہیں. کس نے کہا کہ مار ڈالو سانپ کو؟ ایجوکیشن نے کہا, اندر کی ایجوکیشن نے. اینڈ وائسز ان می سیڈ, اور میرے اندر کی آوازوں نے کہا, اف یو آر اے مین, اگر تم مرد ہو, یو وڈ ٹیک اے اسٹک, اٹھاؤ ایک اسٹک, اینڈ بریک ہم ناؤ, توڑ ڈالو اس سانپ کو, اینڈ فنش ہم آف, اور اس کا کام تمام کر ڈالو. بٹ مسٹ آئی کنفیس ہاؤ آئی لائکڈ ہم, لیکن مجھے لازمی تسلیم کرنا ہے کہ میں نے اس سانپ کو کتنا پسند کیا تھا. How glad I was he had come like a guest in quiet. میں کتنا خوش ہوا تھا کہ یہ سانپ میرے گھر میں ایک مہمان کی طرح خاموشی سے آیا ہے. To drink at my water trough, یہ آیا ہے میری پانی کی ناند پر پانی پینے کے لیے. And depart peaceful, اپنے آپ سے پوئٹ سوال کرتا ہے, اگر یہ مہمان ہے تو یہ پرسکون کیوں جا رہا ہے, پیسیفائڈ مطمئن کیوں جا رہا ہے, اینڈ تھینک لیس, اور بغیر شکریہ کے کیوں جا رہا ہے. اگر مہمان ہے تو کیا کرے؟ شکریہ ادا کرے. اینڈ ٹو دا برننگ باؤلز آف دس ارتھ, اس زمین کی گرم ترین باؤلز میں, کڑھائی میں اندر کیوں جا رہا ہے. واز اٹ کوارڈائس, کیا یہ بزدلی تھی. دیٹ اٹ ڈاڈ ناٹ کل ہم, کہ میں نے جرت نہیں کی اس کو مارنے کی. کیا یہ میری بزدلی تھی کہ میں نے سانپ کو جرت نہیں کی. پھر سوال کرتا ہے اپنے آپ سے, واز اٹ پرورسٹی, کیا یہ میری حماقت تھی. دیٹ آئی لانگ ٹو ٹاک ٹو ہم, کہ میں نے سانپ سے گفتگو کرنے کی خواہش کی. واز اٹ ہیوملٹی, کیا یہ میری شرافت تھی, عاجزی تھی. ٹو فیل سو آنرڈ, کہ میں نے بہت عزت محسوس کی. 3 سوال کیے پوئٹ نے, کیا میں بزدل ہوں, کیا میں احمق ہوں, یا میں بہت ہی عاجز اور شریف آدمی ہوں کہ میں نے اس کے گھر پر آنے پر کیا محسوس کیا؟ عزت محسوس کی. I felt so honored, میں نے بڑی عزت محسوس کی. خود ہی جواب دیتا ہے, کہتا ہے واقعی مجھے بڑا فخر ہوا. اینڈ yet those voices, لیکن ان آوازوں کا کیا کروں. If you were not afraid, اگر تم ڈرے ہوئے نہیں تھے, you would kill him, تو تم اس سانپ کو مار ڈالتے.
اینڈ ٹرولی آئی واز افریڈ, اور واقعی میں ڈرا ہوا تھا. آئی واز موسٹ افریڈ, میں بہت ڈرا ہوا تھا. بٹ ایون سو, لیکن اس سے بڑھ کر, آنرڈ اسٹل مور, میں نے زیادہ عزت محسوس کی تھی. ہاں میں ڈرا ہوا تھا, لیکن زیادہ مجھے عزت محسوس ہوئی کہ میں اس کا میزبان بنا ہوں. کس کا؟ That he should seek my hospitality, کہ اسے میری میزبانی حاصل کرنی چاہیے تھی. From out the dark door of the secret earth, کیونکہ وہ اس پراسرار زمین کے تاریک دروازے میں سے آیا تھا. He drank enough, اس نے کافی پانی پیا. And lifted his head, اور اپنے سر کو اٹھایا. Dreamily, ایسے جیسے خواب میں ہو. As one who has drunken, ایسے جیسے کسی نے شراب پی رکھی ہو. سانپ نے مدہوشی میں سر اٹھایا. And flickered his tongue, اور اپنی زبان کو پھڑپھڑایا. Like a forked night on the air, ایسے جیسے ہوا میں دو موئی رات پھڑپڑا گئی ہو. ایسے جیسے فضا میں دو موئی رات پھڑپڑا گئی ہو. ایسے اس کی کالی سیاہ زبان. So black, کالی سیاہ رات. Seeming to lick his lips, ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے لپس کو لکھ کر چاٹ رہا تھا. And looked around like a god, اور اس نے اپنے ارد گرد دیوتا کی طرح دیکھا, خدا کی طرح دیکھا. Unseeing, کچھ بھی نہ دیکھتے ہوئے. Into the air, ہوا میں دیکھا. And slowly turned his head, اور آہستہ سے اس نے اپنے سر کو گھمایا. And slowly, very slowly, as if thrice in a dream, بہت ہی آہستہ سے, ایسے جیسے وہ خواب کی تیسری تہہ میں ہو. خواب در خواب, خواب در خواب. Proceeded to draw his slow length, اس نے اپنی لمبائی کو کھینچنا شروع کیا. Carving round, بل کھاتے ہوئے. And climb again, دوبارہ چڑھ گیا. The broken bank, ٹوٹے ہوئے کنارے پر. Of my wall face, میری سامنے کی دیوار کے. And as he put his head into that dreadful hole, جیسے اس نے اس خوفناک سوراخ میں اپنا سر دیا یا گھسایا. And as he slowly drew up, جیسے اس نے اپنے آپ کو پیچھے سے کھینچا. Snake easing his shoulder, سانپ کی طرح اپنے شولڈرز کو سکیڑتے ہوئے. And entered further, مزید داخل ہوا. A sort of horror, ایک قسم کا خوف مجھ پر غالب آ گیا. A sort of protest against his withdrawing, اس کے جانے کے خلاف ایک قسم کا احتجاج میرے اندر اٹھنے لگا. Into that horrid black hole, کہ یہ اس تاریک سوراخ میں پھر واپس جا رہا ہے. Deliberately, جان بوجھ کر. Going into the blackness, اس تاریک سوراخ میں جا رہا ہے. And slowly drawing himself after, اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کھینچ رہا ہے. Overcome me, میرے اوپر احتجاج غالب آ گیا, میرے اوپر خوف غالب آ گیا. 4 لائنیں پیچھے جو ہم نے احتجاج, پروٹیسٹ اور فیئر کہا ہے, وہ اب overcame ہو گیا. Now his back was turned, دم مڑ چکی تھی. I looked round, میں نے ارد گرد دیکھا. I put down my pitcher, میں نے اپنا گھڑا رکھ دیا. I picked up a clumsy log, میں نے ایک بد شکل سا لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا. And threw it at the water trough, اور میں نے اسے پانی کی ناند پر دے مارا. With a clatter, کھڑاک کے ساتھ. I think it did not hit him, میرے خیال میں یہ لکڑی اسے لگی نہیں. But suddenly that part of him, لیکن اچانک اس کا وہ حصہ, that was left behind, جو پیچھے رہ گیا تھا, convulsed, وہ تیزی کے ساتھ بل کھانے لگا. an undignified haste, ایک غیر شاندار جلدی کے ساتھ. ردھ, پھڑپھڑانے لگی اس کی دم. like lightning, جیسے بجلی کڑکتی ہے, پھڑپھڑاتی ہے. and was gone, اور وہ اندر چلا گیا. into the black hole, کہاں چلا گیا؟ the earth lipped fissure in the wall, جو ایسے لگتا تھا کہ دیوار کے اندر زمین کا منہ ہو, اس سوراخ میں چلا گیا. فرنٹ, سامنے کی.
at which in the intense till noon, اور